یہ جو ندامت کے آنسو ہیں، یہ انسان کے ماضی کو تو نہیں دھو سکتے۔ آپ نے اپنے ماضی میں کوئی گناہ کیا، آپ نے اپنے ماضی میں کوئی غلطی کی ہے، آپ نے اپنے ماضی میں کچھ بھی ایسا کیا جس پر آپ شرمندہ ہیں، تو آپ جتنے مرضی ندامت کے آنسو بہا لیں، اس سے آپ کا ماضی نہیں ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنے ماضی سے فارغ نہیں ہو سکتے۔ لیکن کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آنسو بہا کے اپنے آپ رو رو کے اپنے رب کو منا لیں، اپنے دامن کو دھو لیں، جو آپ نے اپنے دامن پر داغ لگائے ہیں، اپنے کردار پر داغ لگائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ کے ساتھ ایک غزل کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ یہ بھی میری کتاب انفس و آفاق سے ہی ایک غزل ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ درد ہوتا ہے تو ہو لینے دو، غم کو سینے میں سمو لینے دو۔ ہم انسانوں میں ایک بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہم درد سے بھاگتے ہیں۔ درد کے ساتھ ہمارا ہماری ایک نیورو ایسوسیشن ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہم نے دور رہنا ہے۔ لیکن اگر انسان زندگی میں کچھ پانا چاہتا ہے تو اس کو ایک چھلنی کی طرح بننا پڑتا ہے کہ وہ درد آئے، اور جیسے چھلنی میں سے پانی گزر جاتا ہے اسی طرح وہ درد بھی اس کی ذات میں سے آ کے گزر جائے۔ اس کو اس درد کے دریا سے پار ہونا پڑتا ہے۔ غم کو سینے میں سمو لینے دو۔ اس درد کے نتیجے میں جو غم کی لہر پیدا ہوتی ہے اس کو اپنے سینے میں سمو لینے دو۔ اس سے آپ کے قلب میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، اس سے آپ کا سینہ بڑا ہوتا ہے۔ غم جب آپ کی ذات میں کشید ہونے لگ جائے، غم سے جب آپ کو تحریک ملنے لگ جائے، تو آپ کو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو پکانے کا، ایک دھیمی آنچ کے اوپر اپنی ذات کو تیار کرنے کا موقع ملتا ہے، خود کو کندن بنانے کا موقع ملتا ہے۔ تو جس شخص کو یہ بات سمجھ آ جائے، وہ درد سے بھاگتا نہیں ہے، وہ غم سے بھاگتا نہیں ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں، اس میں درد اور غم سے گزر کر ہی حقیقتوں کو پایا جا سکتا ہے۔ خوشی تو ایک ایلیوژن ہے، اس کے پیچھے اگر آپ بھاگتے رہیں گے تو آپ کے اندر ڈیپتھ نہیں آئے گی۔ تو درد ہوتا ہے تو ہو لینے دو، غم کو سینے میں سمو لینے دو۔ اور ہے کہ آنکھ پتھرا سی گئی ہے اب تو، آنکھ پتھرا سی گئی ہے اب تو، کچھ گھڑی کے لیے رو لینے دو۔ مردوں میں تو خاص طور پر یہ عادت بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے غم میں روتے نہیں ہیں، کسی کو اپنے آنسو دکھانا نہیں چاہتے۔ لیکن تنہائی میں اللہ کے سامنے تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کو تو آنسو بڑے پسند ہیں۔ تو جب غم اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آنکھ پتھرا جائے، آپ کو لگے کہ آپ پتھر ہو گئے ہیں، تو جان لیں کہ پتھروں میں سے بھی چشمے پھوٹ پڑا کرتے ہیں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کی آنکھ پتھرا گئی ہے اور اب آپ کا اندر پتھر ہوتا جا رہا ہے، تو کچھ گھڑی کے لیے رو لینے دینا چاہیے، اپنے آپ کو رو لینے دینا چاہیے، اپنے اوپر سے وہ حصار اتار دینا چاہیے، اللہ کے آگے سر پہ سجود ہو جانا چاہیے، اور اپنے اندر کے جذبوں کو باہر آ لینے دینا چاہیے۔ آنکھ پتھرا سی گئی ہے اب تو، کچھ گھڑی کے لیے رو لینے دو۔ اور ہے کہ جو نہیں ہونا تھا ہو بیٹھا ہے، جو نہیں ہونا تھا ہو بیٹھا ہے، اب جو ہونا ہے وہ ہو لینے دو۔ زندگی میں آپ کچھ مشکلات سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، اور آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو، یہ غم میری زندگی میں نہ آئے، یہ درد میری زندگی میں نہ آئے، یہ تکلیف میری زندگی میں نہ آئے۔ لیکن جب آپ آگے ہی کے سفر پہ نکلتے ہیں، جب آپ اپنی تلاش پہ نکلتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جن جن چیزوں سے آپ بھاگ رہے تھے وہ تو سب کچھ ہو گیا، جو نہیں ہونا تھا ہو بیٹھا ہے۔ اب جو ہونا ہے وہ ہو لینے دو۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اب اس کے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ اب میں جس راستے پہ نکلا ہوں، اس راستے پہ جو تکلیفیں میں نے کاٹنی تھی کاٹ لی، اب میں منزل تک پہنچنے سے پہلے رکوں گا نہیں، اب مزید بھی جو ہونا ہے ہو لے۔ پھر آپ زندگی میں غموں سے، دکھوں سے گھبراتے نہیں ہیں، پھر آپ منزل تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو نہیں ہونا تھا ہو بیٹھا ہے، اب تو جو ہم چاہتے تھے کہ نہ ہو وہ بھی ہو گیا ہے، تو ہمیں آگے تو جانا ہے، اب تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو ایک مقام آتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں اوکے، بین دیر ڈن دیٹ، کوئی بات نہیں، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ ہے کہ اشک ماضی تو نہیں دھو سکتے، اشک ماضی تو نہیں دھو سکتے، چلو دامن ہی کو دھو لینے دو۔ یہ جو ندامت کے آنسو ہیں، یہ انسان کے ماضی کو تو نہیں دھو سکتے۔ آپ نے اپنے ماضی میں کوئی گناہ کیا، آپ نے اپنے ماضی میں کوئی غلطی کی ہے، آپ نے اپنے ماضی میں کچھ بھی ایسا کیا جس پر آپ شرمندہ ہیں، تو آپ جتنے مرضی ندامت کے آنسو بہا لیں، اس سے آپ کا ماضی نہیں ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنے ماضی سے فارغ نہیں ہو سکتے۔ لیکن کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آنسو بہا کے اپنے آپ رو رو کے اپنے رب کو منا لیں، اپنے دامن کو دھو لیں، جو آپ نے اپنے دامن پر داغ لگائے ہیں، اپنے کردار پر داغ لگائے ہیں، اپنے آنسوؤں سے اس کو تو دھو لیں، تاکہ آپ کا آج تو صاف ہو جائے۔
پھر آپ اپنے ماضی کو آن بھی کریں گے، لیکن کیونکہ آپ نے اپنے آج کو ٹھیک کر لیا ہوگا اور اپنے مستقبل کو ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے، تو وہ ماضی بھی آپ کے لیے ٹھیک ہوگا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جیسے دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک لڑائی میں معاملہ اگرچہ درست کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے ایک مکہ مارا اور اس سے وہ ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ اگر آپ یہی چھوڑ دیں تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں کے آغاز ایسے ہی کرتے ہیں اور اس طرح کے کسی معاملے کے بعد وہ کسی نیگیٹو راستے پہ چل پڑتے ہیں اور ان کی باقی ساری زندگی ایک کرمنل کے طور پہ گزر جاتی ہے۔ لیکن اگر اس واقعے کے فوراً بعد آپ اللہ سے معافی مانگیں، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس کے بعد آپ اللہ کی طرف چل پڑیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی میں اس واقعے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ماضی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ دھلا تو نہیں ہے، قرآن نے اس کا ذکر بھی کر دیا، لیکن دامن دھل گیا۔ دامن دھلنے کے بعد ان کے اوپر عنایات شروع ہو گئی، اللہ نے انہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ اگر انبیاء کے ساتھ ایسے ہو سکتا ہے تو ہم تو عام لوگ ہیں۔ تو ماضی کو دھونے کے لیے اشک ضروری نہیں ہوتے، لیکن اپنے دامن کو دھونے کے لیے، اپنے کردار کو دھونے کے لیے اور اپنے آگے کو صاف کرنے کے لیے اشک بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ تو اشک دامن تو نہیں، اشک ماضی تو نہیں دھو سکتے، چلو دامن ہی کو دھو لینے دو۔ اور ہے کہ یوں ہی دو چار گھڑی رک جاؤ، چشم شوریدہ کو سو لینے دو۔ جب آپ کی آنکھ رو رو کے ہلکان ہو گئی ہو تو پھر ایک اس سے اگلی سٹیج یہ آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں اب اس آنکھ کو تھوڑی دیر کے لیے سونا بھی چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ قلوب کو بھی آرام چاہیے ہوتا ہے، ایون عبادت کرتے ہوئے بھی لوگ تھک جاتے ہیں، ان کے قلب کو آرام چاہیے ہوتا ہے، ایون روتے روتے بھی آخرکار آپ کی بس ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ یہ چشم شوریدہ تھوڑی دیر کے لیے سو جائے۔ تو ایسے میں آپ پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اچھا چلو یوں ہی دو چار گھڑی رک جاؤ، تھوڑا سا آرام کر لو، تھوڑا سا اپنے آپ کو لحاظ دے دو، تھوڑا سا مارجن لے لو، چشم شوریدہ کو سو لینے دو، تھوڑی دیر یہ چشم شوریدہ سو لیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں، پھر آگے چلیں گے۔ زندگی کا سفر تو آخری سانس تک چلتا رہتا ہے، تھوڑا سا آرام اور اس کے بعد ہمت کر کے پھر آگے کا سفر۔ اور ہے کہ غیر نے مجھ سے مجھے مانگا ہے، غیر نے مجھ سے مجھے مانگا ہے، میرے اپنوں سے کہو لینے دو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے آپ کے ساتھ نہیں رہتے، وہ نہ آپ کو سمجھتے ہیں، نہ آپ کی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں، نہ آپ کی زندگی کے راستوں اور منزلوں کو سمجھتے ہیں، اور ایسے میں کوئی غیر جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ آپ کے راستوں سے نسبت کی بنیاد پہ، آپ کی منزل سے نسبت کی بنیاد پر، آپ کی ویلیوز سے نسبت کی بنیاد پر، آپ کے کریکٹر سے نسبت کی بنیاد پر آپ سے کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ چلو۔ تو ایسے میں پھر وہ ایک کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ غیر نے مجھ سے مجھے مانگا ہے، میرے اپنوں سے کہو لینے دو، کہ میں اب تمہارے قابل نہیں ہوں، اب مجھے جسے غیر نے مانگا ہے مجھے اس کے ساتھ جانے دو۔ مومنین کے ساتھ تو موت کے وقت بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ آتے ہیں، کچھ ایسے فرشتے آتے ہیں جو ان کے لیے بالکل غیر ہوتے ہیں، جن کو وہ نہیں جانتے، لیکن اس ٹائم ان کے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ ہاں میں اب انہیں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ اپنوں سے بھی کہتے ہیں کہ بس اب جانے دو، اب اس روح کو ان کو لے لینے دو، کیونکہ آگے کی منزلیں ہیں، آگے کے راستے ہیں، اب جو اور رستوں کی طرف چلنا ہے، اور پھر انسان اس راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ زندگی میں بھی ہوتا ہے، زندگی سے جاتے ہوئے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بڑے مقصد کی تلاش میں ہیں تو آپ غیروں کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اپنوں سے کہتے ہیں کہ بس اب جانے دو، اب وقت ہو گیا۔ اور ہے کہ اس کھرے سچ کے عوض مال و متاع، اس کھرے سچ کے عوض مال و متاع، اس کو یہ چاہیے تو لینے دو۔ کہ جب آپ کسی شخص کو کھرا سچ دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں ٹرس بتا سکتا ہوں، اور اس کے بدلے وہ دنیا چاہ رہا ہوتا، آپ اس کو سچ اور جھوٹ کی بنیاد پہ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ فائدے اور نقصان کی بنیاد پر سن رہا ہوتا ہے، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا اگر تم سچ کے راستے کے مسافر ہی نہیں ہے اور تمہیں صرف دنیا ہی چاہیے، تمہیں مال و متاع ہی چاہیے، تو چلو ٹھیک ہے، تمہیں یہ چاہیے تو پھر تم اسی کو لے لو، پھر تم اسی راستے کے اوپر چل پڑو، کیونکہ میرے پاس تو سچ کے علاوہ کچھ ہے نہیں، میں تو صرف ٹروتھ دے سکتا ہوں، اس میں فائدہ ہوگا اس میں نقصان ہوگا میں نہیں جانتا۔ اگر تمہیں فائدے نقصان کی طلب ہے تو جاؤ پھر کسی اور شخص کو مینٹور کر لو، جاؤ کسی اور شخص کے ساتھ چل لو، میں تو تمہیں سچائی بتا سکتا ہوں، یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہیں کوئی فائدہ بھی ہو۔ اور ہے کہ جو صلہ مانگے کسی چاہت کا، تم اسے ایک کے دو لینے دو، کہ جس شخص نے آپ سے کبھی کوئی چاہ کی ہو، کوئی محبت کی ہو، اور اس کے بدلے وہ پھر آپ سے فائدہ چاہتا ہو، کوئی دنیا داری چاہتا ہو، اس تعلق کے بدلے کوئی مال و متاع چاہتا ہو، اس تعلق کے بدلے کوئی مٹیریل گین چاہتا ہو،
تو ایسے شخص کو جا لینے دینا چاہیے اور ایسے شخص کو کچھ دے دلا کے رخصت کر دینا چاہیے، زیادہ دے کے رخصت کر دینا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ چنا کہ اب ان کے خاندان نے کس طریقے سے مدینہ میں ایک آئیڈیل معاملات، خانگی معاملات کے طور پر اپنے خاندان کو پیش کرنا ہے، کس طریقے سے لیڈ کرنا ہے اس سچویشن کو، اور مدینہ میں ایک عجیب و غریب فضا تھی اس وقت، منافقوں نے پھیلائی ہوئی ہے، عجیب عجیب قسم کے الزامات لگ رہے تھے۔ تو اس موقع پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دیا کہ آپ اپنی ازواج سے بات کر لیں کہ جن کو دنیا چاہیے ان کو آپ کچھ دے دلا کے رخصت کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بات کی اور کہا کہ جلدی نہ کیجیے گا، پہلے اپنے والدین سے مشورہ لے لیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو آپ ہی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام ازواج نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں تو آپ ہی چاہیے۔ تو جب آپ زندگی میں کسی ایسے موڑ پر آئیں تو آپ کو بالکل اوپنلی دوسرے کو کہہ دینا چاہیے کہ بھئی اگر تو تمہیں دنیا چاہیے تو تم ایک کے دو لے لو اور جاؤ۔ پھر جس کو سچ کی طلب ہوگی وہ آپ کے ساتھ رک جائے گا، اور جس کو دنیا کی طلب ہوگی وہ اس دنیا کی طلب میں چلا جائے گا۔ زبردستی کسی کو روکنا نہیں چاہیے۔ اور آخر میں مکتہ ہے کہ یہ بہت سال میں سمجھا میں عماد، یہ بہت سال میں سمجھا میں عماد، وہی سکھ ملتا ہے جو لینے دو۔ کہ بہت سال لگے مجھے یہ بات سمجھنے میں، لیکن آخر کار مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ آپ کو سکھ وہی ملتا ہے جو آپ دوسرے کو لینے دیں۔ جب کوئی دوسرا شخص کوئی سکھ آپ سے پاتا ہے تو اللہ آپ کے مقدر میں بھی وہ سکھ لکھ دیتا ہے۔ جب آپ کسی شخص کو سکھ نہیں دے رہے ہوتے، آپ دنیا کے لیے آسانیاں نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر آپ کی ذات کے لیے بھی آسانیاں نہیں کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو آسانی چاہیے تو انسانوں کے ساتھ آسانی کریں، لوگوں کے ساتھ آسانی کریں، اللہ آپ کے ساتھ بھی آسانی کرے گا۔ انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔